نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم نبی کے تمام اصحاب کا، تمام صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور تمام ان صحابہ جن جن کے فضائل صحیح الاسناد روایات سے ثابت ہیں، ان تمام فضائل کو الحمدللہ ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ تمام صحابہ برابر نہیں ہیں۔ جس طریقے سے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، جس طرح تمام رسول برابر نہیں ہیں بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اسی طرح سے تمام صحابہ بھی برابر نہیں ہیں بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اب تمام صحابہ میں جو سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں، وہ سب سے اعلیٰ کیٹیگری کے صحابہ اصحاب ہیں۔ اور المختصر یہ کہ تمام میں سب سے زیادہ جو افضل صحابہ ہیں وہ 5 ہیں، 5 خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین 5 ہیں: حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر مولا کائنات حضرت مولا علی، پھر حضرت سیدنا امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 5 خلفائے راشدین تمام صحابہ سے سب سے افضل ہیں، اور ان صحابہ میں بھی، اور یہ بھی جو 5 ہیں، 5 میں بھی یہ برابر نہیں ہے بلکہ ان میں بھی بعض کو بعض پر افضلیت حاصل ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ، یہ موقف ہے کہ سب سے افضل جو ہیں صحابہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر جو محققین علماء اہل سنت ہیں، جو اہل سنت کے محققین علماء ہیں، وہ بتحقیق حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بتحقیق فضیلت دیتے ہیں، تو ان پر جو ہے آج کل کچھ ہمارے شدت پسند فرقہ پرست مولوی حضرات جو ہیں ان پر رافضیت کے فتوے دھرا دھر جھاڑ دیتے ہیں اور انہیں اہل سنت سے خارج قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس عقیدے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کو حضرت ابوبکر صدیق پر فضیلت دینا۔ نہیں بھائی، یہ غلط ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اگر حضرت سیدنا مولا کائنات کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پر فضیلت دیتا ہے بتحقیق، تو وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی عقیدے کا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی کے کفر و اسلام کا جو ہے فیصلہ کر دیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں اہل سنت سے خارج ہے۔ نہیں، یہ عقیدے کا نہیں مسئلہ، بلکہ اہل سنت کے کافی ائمہ محدثین جو تھے، حضرت امام حاکم علیہ رحمہ، امام عبدالرزاق، امام نسائی وغیرہ کا یہی عقیدہ تھا، وہ مولا کائنات کو حضرت ابوبکر صدیق پر افضلیت دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ابھی موجودہ گزری صدی کے جو علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس مسئلے کی فتاوی عزیزیہ میں وضاحت کی ہے، تفصیل سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ویسے یہی نظریہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام صحابہ میں افضل ہیں، لیکن صحابہ میں افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو روایت پیش کی جاتی ہے اس پر دلیل کے طور پہ صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ ابن عمر والی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کے زمانے میں ہم لوگ جو سب سے بہتر جسے جانتے تھے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ٹھیک ہے۔ اب اسی حوالے سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق،
پھر حضرت سیدنا عمر فاروق، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بات تو ثابت ہے، بس ختم. اب چوتھے نمبر پہ، کیونکہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تفضیل کے جو رافضیت کے جو فتوے جو جھاڑتے ہیں، ان کا جو نظریہ ہے وہ حضرت مولا کائنات کو چوتھے نمبر پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا کائنات کا نمبر چوتھا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مولا کائنات کا چوتھا نمبر کہیں صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں ہے. کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے مولا کائنات کا چوتھا نمبر ثابت ہو کہ ہاں حضرت مولا کائنات حضرت عثمان غنی کے بعد ہے. نہیں، جہاں تک ثابت ہے وہاں تک ہم مانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ صحابہ میں ہم سب سے بہتر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے تھے. الحمدللہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل ہے. پھر حضرت عمر فاروق، الحمدللہ ہم یہ بھی مانتے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی، الحمدللہ اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہاں مولا علی کا چوتھا نمبر تو ہے نہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ پھر چوتھے نمبر پہ ہم حضرت مولا علی کو جانتے تھے. نہیں، بلکہ ایک جگہ روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اس کے بعد یعنی عثمان غنی کے بعد ہم کسی کو بھی کسی صحابی پہ کوئی فضیلت نہیں دیتے تھے. تو وہی یہاں تو حضرت مولا علی کا چوتھا نمبر بھی گیا آپ کے نظریے کے مطابق. تو اب آئیں اس مسئلے کی کچھ وضاحت میں کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو فرمایا کہ ہم صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو، پھر حضرت عمر کو، پھر جناب عثمان غنی کو جانتے تھے. تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہم صحابہ میں، ٹھیک ہے، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر کو، ان تین حضرات کو جانتے تھے. اب بات یہ ہے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ صرف صحابی نہیں ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت مولا کائنات کو صحابہ میں شمار نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت مولا کائنات کو صحابہ جو ہیں وہ اہل بیت میں شمار کرتے تھے. کیونکہ مولا کائنات کو یہ دوہرا شرف حاصل ہے کہ حضرت مولا کائنات جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. وہ صرف صحابی نہیں ہے، وہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں. اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ تمام صحابہ اچھے طریقے سے جو ہے ان کا احترام کرتے تھے اور اپنے سے زیادہ افضل جانتے تھے. اس پر خود نبی علیہ السلام نے جو ہے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ شاہد المستدرک للحاکم میں بھی یہ روایت ہے. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب وہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مولا کائنات کو بلایا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، حضرت امام حسن امام حسین کو بلایا، اور پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو جب خود نبی نے مولا کائنات کو اہل بیت میں شمار کیا ہے تو صحابہ کیوں نہیں مانیں گے؟ بلکہ مسلم شریف کی بھی ایک روایت ہے، حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، وہ جو مقام غدیر خم والی جو روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور اہل بیت کے معاملے میں جو نبی نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک میری اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو اس حوالے سے حسین نے پوچھا حضرت جناب زید بن ارقم سے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اہل بیت کون ہے جن پر صدقہ لینا حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہے. تو بھائی یہاں حضرت جناب زید بن ارقم نے بھی آل علی کو جو ہے وہ اہل بیت میں شمار کیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور روایت جو ہے حضرت جناب عمر فاروق کے حوالے سے، یہ روایت جو ہے المستدرک میں بھی ہے، طبقات کبریٰ میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا اور کہا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. تو مولا کائنات نے کہا میں اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. تو جناب عمر نے کہا آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، اللہ کی قسم لوگوں میں سے کوئی بھی اس کا وہ خیال نہیں رکھے گا جو خیال میں رکھوں گا. تو حضرت مولا کائنات نے حضرت عمر فاروق سے ان کا نکاح کر دیا. پھر حضرت عمر مہاجرین کے پاس آئے اور کہا کیا تم مجھے مبارکباد نہیں دو گے؟
لوگوں نے کہا اے امیر المومنین کس بات کی؟ تو جناب عمر نے کہا ام کلثوم بنت علی اور بنت فاطمہ بنت رسول کے ساتھ میرے نکاح کی، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہیں سنا ہے کہ ہر نسب اور سبب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا علاوہ میرے نسب اور سبب کے، پس میں نے چاہا کہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان نسب اور سبب قائم ہو جائے۔ تو بھائی یہاں تو حضرت عمر فاروق بھی جو ہے وہ بھی جناب ام کلثوم سے، مولا کائنات کی بیٹی سے اپنا نکاح ہونا جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ کے حسب نسب میں شامل ہو گیا۔ تو بھائی صحابہ تو مولا کائنات کو اہل بیت میں شمار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں جو بخاری کی روایت ہے اس میں بات ہو رہی ہے وہ صحابہ کی، کہ صحابہ میں سب سے افضل جو ہے ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے تھے، لیکن یہاں مولا علی کا تذکرہ ہی نہیں ہے یا مولا علی کا نام ہی نہیں لیا، کیونکہ یہاں صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلیل آپ کی باطل ہے کہ مولا علی کو آپ چوتھے نمبر پہ ثابت کرتے ہیں، بلکہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں، صحیح روایت کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ مولا کائنات کو چوتھے نمبر پہ ثابت کیا جائے، نہیں۔ تو بھائی کسی کے بھی اوپر جو بھی اگر کوئی شخص مولا کائنات کو بتحقیق، کیونکہ کافی ایسی صحیح الاسناد روایات موجود ہیں کہ جن میں مولا کائنات کا ولایت میں پہلا نمبر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی روایت تو وہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مقام غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ المستدرک میں الفاظ ہے من کنت مولاہ فعلی فہذا ولیہ، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی جو ہے وہ ولی ہے۔ تو بھائی مقام ولایت تو نبی علیہ السلام نے اسی دوران عطا فرما دیا تھا، اور یہ فرما دیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نبی مولا نہیں ہے؟ اگر ہیں تو پھر مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا بھی جو ہے وہ بھی ان کے مولا ہے۔ اگر کوئی صحیح الاسناد روایتوں سے بتحقیق اگر کوئی محقق حضرت مولا کائنات کو حضرت ابو بکر صدیق پر اگر کوئی فضیلت دیتا ہے، افضلیت دیتا ہے، تو وہ بالکل اہل سنت سے خارج نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے بعد بھی سنی ہی ہے، کوئی رافضی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مولویوں نے بدماشیاں کی ہوئی ہیں اس مسئلے میں۔ بھائی صحابہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ہم ان کو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن حضرت مولا کائنات کو چوتھے نمبر پہ لانا یہ ناانصافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ناانصافی ہے کہ اگر کوئی مولا کائنات کو پہلے نمبر پہ بتائے اور اس کے اوپر رافضیت کا فتویٰ دے دیا جائے، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ انہوں نے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سب سے افضل قرار دیا، انہوں نے تو فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ کسی اور کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو اپنے بابا کے بعد افضل ہو۔ اب بتائیں سیدہ عائشہ کا تو عقیدہ ہی اور ہے۔ تو بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی رافضیت کا نہیں ہے، اور یہ کہا جائے کہ بھائی یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، تو بھائی شیعہ جو ہے وہ ان حضرات خلفائے ثلاثہ کی جو ہے وہ تو کسی فضیلت کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو تمام فضائل کا انکار کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم الحمدللہ جو ہے وہ تمام خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے فضائل کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی کو، مولا کائنات کو جو ہے ہم لوگ افضلیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی وہ عقیدے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر جو ہے رافضیت کے فتوے سے فرقہ واریت جو ہے کافی فروغ پاتی ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو محقق اہل سنت والجماعت کا بتحقیق مولا کائنات کو افضل مانے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ امام حاکم، امام عبدالرزاق، امام نسائی وغیرہ کا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس کی وضاحت کی، یہ بھی علماء اہل سنت ہیں، ان کو بھی کوئی رافضی شیعہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی کے کفر اسلام کا فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تمام صحابہ میں افضل ہے، ٹھیک ہے، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہے، لیکن مولا کائنات مولا علی کا چوتھا نمبر ہونا کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح روایتوں سے مولا کائنات کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہونا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔